السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اسلامک بیان وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ آئیے سنتے ہیں حضرت اقدس مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی زبانی وظائف۔ اللہ تعالیٰ کبھی آزمائش کے لیے اس کے رزق میں تنگی کرتا ہے تو وہ شکوہ کرتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری اہانت کی، میری توہین کی، میری بے عزتی کی، یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ مجھے بہت کچھ ملتا، لیکن معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے میری بے عزتی کر کے مجھے بہت کم دیا، شکوہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ رزق میں تنگی آتی ہے تمہارے، تو در حقیقت اس کی وجہ تمہارے اعمال ہوتے ہیں۔ رزق میں تنگی کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ آمدنی کم ہو اور اتنی کم ہو کہ اس میں گزارا نہ ہو سکتا ہو، یا کم ہوتا، بہت ہی تنگی کے ساتھ گزارا ہوتا ہو، یہ بھی رزق کی تنگی کی ایک شکل ہے۔ اور دوسری رزق کی تنگی کی شکل یہ ہے کہ آمدنی دیکھنے میں تو بہت ہے لیکن برکت نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری آمدنی ہونے کے باوجود آدمی ہر وقت کسی نہ کسی الجھن میں گرفتار ہے۔ اور آج کل یہ صورت بہت کثرت سے پیش آتی ہے۔ اچھے خاصے مالدار لوگوں کو، جن کی آمدنیاں بہت زیادہ ہیں، ان کو بھی یہ شکوہ کرتے سنا کہ پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آتا ہے، کہاں چلا جاتا ہے۔ اور نتیجہ یہ کہ پیسے کا اصل فائدہ تو یہ تھا کہ انسان کو راحت ملتی، انسان کو آرام ملتا، اطمینان سکون حاصل ہوتا، لیکن بجائے آرام اور اطمینان حاصل ہونے کے اس سے پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ہے بے برکتی۔ آمدنی تو ہے مگر برکت والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب برکت عطا فرماتے ہیں تو تھوڑی آمدنی میں انسان کو سکون آرام مل جاتا ہے، راحت میسر آ جاتی ہے۔ اور اللہ بچائے اگر بے برکتی ہو تو لاکھوں کی اور کروڑوں کی آمدنی ہو، اس کے باوجود انسان پریشان ہی نظر آتا ہے۔ اور قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا کہ بعض اوقات انما یعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا، اللہ تعالیٰ اس مال کو ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنا دیتے ہیں دنیا ہی کے اندر۔ یعنی مال تو بہت ہے لیکن مال کی حصول میں، اس کی تلاش میں، اس کے سرگرداں ہیں، تو اس میں دن کا چین میسر ہے، نہ رات کا آرام میسر ہے، نہ بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں، نہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، راحت میسر نہیں۔ پیسہ ہے مگر راحت نہیں۔ یہ بھی رزق کی تنگی کی ایک بدترین شکل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں قسم کی تنگیوں کا، اس میں الفاظ جو ہیں دونوں قسم کی تنگیوں کے کو شامل ہیں کہ چاہے آمدنی کم ہو یا آمدنی میں برکت نہ ہو، دونوں کی وجہ در حقیقت یہ ہے کہ تم لوگوں کے حقوق ضائع کرتے ہو۔ لوگوں کے حقوق کیا ضائع کرتے ہو؟ پہلا ذکر کیا یتیم کا، لا تحاضون علی طعام بلکہ لا تکرمون الیتیم، یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہا کہ یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے، بلکہ عزت نہیں کرتے۔ مطلب یہ کہ اول تو یتیموں کی دیکھ بھال میں تمہاری کمی ہے، اور اگر کبھی کوئی کرتا بھی ہے تو اس کا جیسا اکرام ہونا چاہیے، جیسی عزت ہونی چاہیے، اس قسم کی عزت اس کو نہیں دیتے ہیں۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، دوسرے لوگوں کو بھی کوئی ترغیب نہیں دیتے کہ تم مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کے حاجتوں کو پورا کرو۔ کیا کوئی بندہ مانگے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے؟ میرا دل چاہتا ہے اگر میں بے روزگار ہوں تو اور روزگار کے لیے میں نے کہیں پر کوشش کی ہے، کوئی ملازمت کی درخواست دی ہے ایک دو جگہ،
کیا کیا میں نے کیا چلا پھرا ہوں مانگا ہے نبی کریم صلی اور اللہ اس کے علیہ بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی پیغمبر ہی مانگ کہ اللہ سکتا مجھے ہے۔ روزگار عطا فرما دیجیے۔ اب میں آدمی تم- کو یہ میرے مطمئن ہونا تمہارے چاہیے دماغ کہ میں بھی وہ میں نے باتیں جو نہیں آ اپنے سکتی، کرنے کا تصور کام میں تھا وہ نہیں آ کر سکتی، لیا، جو باتیں اب نبی اللہ کریم تعالیٰ جو صلی اللہ علیہ فیصلہ کریں گے وسلم وہی بہتر ہوگا۔ تو ایک روزگار تو آپ مل نے جائے گا دعائیں اللہ کا مانگ شکر ہے، مانگ کر نہیں مانگ ملے مانگ گا کر جب تک نہیں ملے گا اور صبر صحابہ کروں کرام گا، کے اللہ سے کوئی سامنے شکوہ نہیں کروں گا، وہ اللہ سے بلا کوئی بتا شکایت کر نہیں کروں گا، گلہ نہیں اتنا کروں بڑا گا۔ ذخیرہ یہ دعاؤں کا تین جمع کام کر ہیں دیا جو کہ ہر آدمی پریشانی اگر کے وقت اپنی دنیا کی آخرت کی کوئی حاجت بھی ہو وہ چھوٹی نہیں ہے، اور ایسے الفاظ سے مانگی ہے ایسے کہ میں کیا بتاؤں، وہ آدمی کہ وہم و گمان میں بھی وہ تعبیر نہیں آتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو دعا کی کثرت، اس میں پہلا کام تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ بھئی تھوڑا سا وقت تلاوت کے لیے تو نکالنا ہی چاہیے نا ہر مسلمان کو۔ تلاوت کرنے کے بعد تھوڑی سی وہ مناجات مقبول یا حزب الاعظم یا حسن حسین جو بھی میسر آ جائے، آسان ترین جو ہر جگہ ملتی ہے مناجات مقبول ہے، تو اس مناجات مقبول میں منزلیں مقرر کر دی ہیں حضرت نے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے مناجات مقبول کی منزلوں کا کہ جو ہفتے کے دن کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں آپ ہفتے کے دن مانگا کرتے تھے، یہ اتوار کے دن کی جو لکھی ہوئی ہے وہ اتوار کے دن مانگا، ایسا نہیں ہے۔ دعائیں جمع کی ہیں ہماری آسانی کے لیے، کہہ دیا بھائی یہ ہفتے جمعہ کو پڑھ لیا کرو، یہ ہفتے کو پڑھ لیا کرو، یہ اتوار کو پڑھ لیا کرو۔ تو ہر آدمی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ تھوڑا سا وقت اگر صرف عربی میں پڑھنی ہو، صرف عربی میں پڑھنا ہو اور عربی جاننے والا آدمی ہو تو مجھے ایک منزل میں 3-3.5 منٹ لگتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ اگر کوئی آدمی ذرا اٹک کر پڑھنے والا ہو تو 5 سے 7 منٹ لگ جائیں گے اس میں۔ ایک منزل مناجات مقبول کی، اس میں مشکل سے پڑھنے جانے والے کو 3-3.5 منٹ اور ذرا اٹک کر پڑھنے والے کو 5 سے 7 منٹ لگیں گے۔ تجربہ یہ ہے۔ اب بتاؤ 5-7 منٹ کیا چیز ہے؟ کھڑے ہو کر بیوقوفی میں اور کھڑے ہو کر فضولیات میں 5 منٹ ہم صرف کر دیتے ہیں، لیکن وہ خزانہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے، دعاؤں کا خزانہ، اور ان میں سے ہر دعا ایسی ہے، تقریباً ہر دعا ایسی ہے کہ دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں اس میں جمع ہو گئی۔ تو جو بندہ روزانہ مانگے اللہ میاں سے، وہ دعائیں مانگے، روزانہ مانگے، 3-4-5 منٹ تک وہ کرے، محروم کر دیں گے میرے مولا، اس کو محروم کر دیں گے۔ وہ رحیم و کریم ذات، وہ جو ہمارے ایک ایک حاجت کو جانتی بھی ہے اور ہماری حاجت روائی بھی کرتی ہے، وہ اس اپنے بندے کو محروم کریں گے جو اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھ رہا ہے۔ اور مناجات مقبول میں حضرت والا نے شروع کیا ہے، پہلی منزل جو ہے وہ ہفتے کے دن کی، وہ اس میں ساری قرآنی دعائیں ہیں، قرآن نے جو دعائیں سکھائی، قرآن کریم نے جو دعائیں سکھائی، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگا کرتے تھے۔ اب بتاؤ جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ مانگو تو وہ نہیں دیں گے۔ ایک طرف ہم سے کہہ رہے ہیں پڑھو، کہو، یہ الفاظ کہو، مجھ سے مانگو، تو ایسا کون، یعنی دنیا میں بھی کوئی ایسا شخص بہت ہی سنگ دل ہوگا کہ ایک طرف وہ دعوت دے کہ بھئی مجھ سے مانگو، پھر کہتے بھاگ جاؤ۔ یہ تو سنگ دل سے سنگ دل انسان بھی ایسا نہیں کرے گا۔ تو میرے مالک و خالق جو رحمان الرحیم، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہو وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہو، کیا کہو؟ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ،
اے پروردگار میری مغفرت کر دیجئے، مجھ پر رحمت کیجئے، آپ سب سے بہترین رحمت کرنے والے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہو رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ کہو، اور وہ فرما رہے ہیں کہ یہ الفاظ، ان الفاظ کے ساتھ مجھ سے مانگو، تو ممکن نہیں ہے کہ وہ رد کر دیں، ممکن نہیں ہے کہ رد کر دیں۔ اور دنیا کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ دنیا کی کوئی چیز مانگتے ہیں نا ہم، یہ مانگتے ہیں مثلا کہ یا اللہ مجھے زیادہ پیسے دے دیجئے مثلا، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری مصلحت کے خلاف ہو، زیادہ پیسے آئیں گے تو پتہ نہیں کیا سرکشی پیدا ہو جائے گی۔ لیکن جب دین کی بات مانگ رہا ہے بندہ کہ اللہ مجھ پر مغفرت فرمائیے، میرے گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے، مجھے گناہوں سے بچا لیجئے اور رحمت فرمائیے، تو اس میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دین کے اوپر چلنا مصلحت کے خلاف ہو، اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے خلاف، تو دیں گے ضرور۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سکھائی ہوئی دعائیں تو بالکل پکی ہے کہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی، قبول ہوں گے، اس معنی میں بھی کہ قرب پیدا ہوگا، اس معنی میں بھی کہ ثواب ملے گا، اور اس معنی میں بھی کہ دین مانگ رہے ہو تو دین ملے گا تمہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے۔ تو وہ مناجات مقبول کی ایک منزل کا روزانہ معمول بنا لے بندہ، کیا مشکل کام ہے، 3-3.5 منٹ، 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں ایک منزل میں، اور اس میں دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں آ جاتی۔ البتہ ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ دعا جو ہوتی ہے نا، وہ پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی، مانگنے کے لیے ہوتی ہے۔ دعا مانگی جاتی ہے، پڑھنا نہیں بلکہ مانگنا۔ مانگنا اس وقت ہوتا ہے جب آدمی ذرا سا سمجھ کے پڑھے۔ اگر کسی کو عربی آتی ہے اور عربی میں دعا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقول ہیں وہ پڑھتا ہے اور مانگتا ہے، تو دل لگا کر جو مانگ رہا ہے اس کو، وہ دعائیں ہیں ایسی کہ آدمی کا دل کھینچتی ہیں، تو اس کے معنی پر غور کر کے مانگے اللہ تعالیٰ سے، صرف پڑھے نہیں، مانگے۔ اور جن کو عربی نہیں آتی تو الحمدللہ دعاؤں کی کتابوں کے ساتھ ترجمے بھی چھپے ہوئے ہیں، ترجمے چھپے ہوئے نا، تو تھوڑا سا وقت اور لگا لے، وہ الفاظ بھی پڑھے، کیونکہ ان الفاظ میں بذات خود برکت اور نور ہے۔ کیا کوئی بندہ مانگے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے؟ میرا دل چاہتا ہے، اللہ نے توفیق دی تو دل چاہتا ہے کبھی مناجات مقبول کی تشریح کروں آپ کے سامنے، اس کی دعاؤں کی تشریح کروں، کیا 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 مانگا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔